بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعا میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دیں۔ ماننے والوں کو کلمے والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان، تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا، اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر میں عرض کروں گا، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کا کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار یعنی بار بار مبارکباد۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یؤمنون بالغیب تک پڑھا۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت اوس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال کی فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چند صحابہ رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ و مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا، یقیناً یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو دوزخ میں داخل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو
تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضرور ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رنگے ہوں تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت، دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو، حق مانو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے، فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے، اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت یعنی شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہیں فکر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں بخش دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتا ہے۔
نمبر 3 اس کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، نمبر 4 اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، نمبر 5 اس کے اور مخلوق کے درمیان پردہ اس کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ساری ہی مخلوق کو جلا ڈالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے، ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل علیہ السلام اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت زرارہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سن کر جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور ان کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی جاؤں تو جل جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کا مسلسل خرچ اس خزانے کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس سے بھی پہلے جب کہ ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرچ کیا ہے، اس کے باوجود ان کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ انہی کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے جس سے وہ لوگوں کو پست و بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلات کے راستوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو بتلائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت سورہ اخلاص نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسے کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یہ کلمات کہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے
اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑھی ہوئی ہے، یہ تحریر اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اس سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جو جن و انس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں سے ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، جو ہی اسے بچہ ملا تو اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً جب کہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا، اے اللہ، صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا، تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو، تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لوگوں میں سے کوئی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اور اسی حال پر مر جائے تو یقیناً وہ دوزخیوں میں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پا لی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا،
اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، لہذا جس نے میرے طریقے سے اعتراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ میرے اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے، لہٰذا تم ایسا زمانہ پاؤ تو میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھ میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا،
اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی۔ اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر مل لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین یہ نہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے اور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کی دفن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کا رزق۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان نہ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 2، مرنے پر ایمان لائے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہے نازل فرمائیں، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے اور اس کا یقین رکھیں کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا، خواہ اس وبا کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو یا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصے میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ نے فرما دیا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز نہیں مر سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت مسعود بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے، پھر دیکھیں کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو، جو لوگ ایسا کریں وہی سمجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت حاصل کر لی۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے، یعنی مرنے کی وجہ سے آدمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز مال کا کم ہونا، جس کو آدمی پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے
کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بوجھ والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھیں، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا برا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت بدترین آدمیوں پر قائم ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا کہتے رہا کرو، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے، پیدل چلنے والے، سوار، منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔